Today's topic is about 1972 interim constitution of Pakistan. بیسکلی جب بھی ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہسٹری کی تو ہمارے مائنڈ میں ایک کنسیپٹ آتا ہے 1949 کا آبجیکٹیو ریزولوشن، دین 1956 کا فرسٹ کانسٹیٹیوشن، سیکنڈ 1962 کا، اینڈ تھرڈ ون از 1973 کا کانسٹیٹیوشن. بٹ آفٹر دا ایبروگیشن آف 1962 constitution in 1968, temporary constitution introduced from the side of Bhutto's regime in 1972 for a specific period of time جس کے تھرو اسٹیٹ کو گورن کیا جانا تھا. وہ ایک کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کروایا گیا تھا جو کہ پراپر جو کہ آلموسٹ 1 ایئر اور مور دین 1 ایئر اس کو پریکٹس بھی کیا گیا تھا. امپلیمنٹیشن کے بعد اس کو پریکٹس کیا گیا اسٹیٹ پر، اس کے تھرو اسٹیٹ کو گورن کیا گیا تھا. کہ یہ سارا سچویشن اس ٹائم میں فیس کرنی پڑی پاکستان کو جب پاکستان میں ایوب خان کا ایرا ختم ہوتا ہے، یہی آتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی سچویشن جو ورسن ہوتی ہے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے ریلیشنز اور سچویشن تھی وہ ڈیٹیریٹ ہوتی ہے، ڈیمیجز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد 1971 کی وار آ جاتی ہے جس میں ہم اپنا ایک ایسٹ ونگ جو پاکستان کا ہے وہ لاسٹ کر جاتے ہیں. دین اس کے بعد نیو سچویشن سامنے آتی ہے جس میں ایک کنٹری کی ری ڈیولپمنٹ آپ کہہ لیں یا رینیول فیز پہ آ جاتے ہیں. تو اس میں آپ نے 1972 کا کانسٹیٹیوشن ایٹ دیٹ آپ نے ان سینس کہ اس گورنمنٹ نے جو اس ٹائم کے پیریڈ میں تھے انہوں نے ایک رجیم نے ایک نیو ڈاکومنٹ انٹروڈیوس کروایا تھا. تو اس کے کچھ میجر فیچرز کی بات کر لیتے ہیں. میجر فیچرز میں ہم لوگ ملٹیپل اس کی کیٹیگرائزیشن تو دیکھیں گے. اس میں بیسک ایم یہ رکھا گیا تھا یا مین ایم یا پرائمری ٹاسک یہ رکھا تھا کہ جو بھی سسٹم پاکستان نے پریویس تو 8 ایئرز میں ایک فیز سیکھا ہے، آلموسٹ 10 ایئرز 1962 سے 1972 میں یہ جو انٹرم کانسٹیٹیوشن آتا ہے اس سارے سچویشن میں ایک ملٹری ٹو سویلین رول تھا. اس سارے اسٹرکچر میں جو بھی ایک سچویشن سے پاکستان فیس کر کے آیا تھا اس کے بعد ان کا بیسک ایم یہ تھا کہ اسٹیبلائز کرنا ہے اسٹیٹ کو اور ایسا گراؤنڈ ورک یا ایسا فریم ورک تیار کرنا ہے جو ڈیموکریٹک نارمس کو ڈیموکریٹک آرڈر کو کنٹینیو کر سکے اور اس کے اکارڈنگلی اسٹیٹ کو ڈیولپ کیا جا سکے. تو فرسٹ ایلیمنٹ اس میں ایڈ کیا گیا تھا یا فرسٹ انگریڈینٹ یا اس کا فیچر جو تھا وہ تھا پارلیمنٹری سسٹم. بیکاز 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تھی، ایوب خان کے ایرا میں بنایا گیا تھا. ایوب کی نمائندگان جو اس نے چوز کیے تھے ریپرزینٹیٹیوز انہوں نے ہی اس کانسٹیٹیوشن کی فارمیشن کی تھی. تو اس میں ڈکٹیٹر رول کو پریزیڈینشیل آرڈر کو ایڈ کیا گیا تھا. تو اس میں 1972 کے کانسٹیٹیوشن میں پارلیمنٹری سسٹم کو ایڈ کیا گیا تھا. The interim constitution established a parliamentary system of the government where prime minister held executive authority as a head of government, shifting from the previously presidential سسٹم آف 1962. اٹ مینس جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس کے ایز کمپیئر اس کے سویلین گورنمنٹ کی طرف ہم واپس آئے تھے. تو اسی لیے انٹرم کانسٹیٹیوشن میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا کہ اس کو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو جس کے تحت پرائم منسٹر جو ہوگا ہیڈ آف گورنمنٹ ہوگا، ایگزیکٹو ہیڈ آف گورنمنٹ ہوگا اور وہی کیا ہے اسٹریٹجائز کرے گا، پالیسی میکنگ کرے گا، ڈیسیجن میکنگ جو بھی گورنمنٹل افیئرز ہوں گے، گورنمنٹ ورکنگ ہوگی اس کو چلانے والا، اس کو گورن کرنے والا پرائم منسٹر ایز اے ہیڈ آف گورنمنٹ ہوگا. سیکنڈلی یونی کیمرل لیجسلیچر تھی، سنگل ایوان تھا سیم ایز کمپیئر 1962. اس نے کہا جو یونی کیمرل نیشنل اسمبلی واز سپریم لیجسلیٹو باڈی with representatives elected from the provinces based on population. This assembly had the power to legislate and oversees the executive, and this was different from the bicameral structure introduced later in 1973. کیونکہ 1962 میں بھی یونی کیمرل لیجسلیچر تھا، اسی طرح اس میں بھی 1972 میں بھی یونی کیمرل لیجسلیچر انٹروڈیوس کروایا گیا جس کا مقصد صرف کیا تھا کہ اسٹیٹ کی جو بھی باڈیز ہیں وہ لیجسلیٹ کریں گی فار دا پاپولیشن، اور اس میں جو ممبرس تھے وہ کس بیسس پر الیکٹ کیے جائیں گے آن دا بیسس آف پاپولیشن یا پرپورشن وائز جس کو ہم کہتے ہیں. تھرڈ ون از فیڈرل اسٹرکچر ود دا سینٹرلائزڈ گورنمنٹ. نیکسٹ ایلیمنٹ جو اس میں ایڈ ہوا کیونکہ پاکستان ایک ٹرانزیشن پیریڈ میں تھا فرام دا ملٹری رول ٹو سویلین گورنمنٹ، تو اس اسٹرکچر میں اس نے کہا کہ سینٹرلائزڈ پار تھی. اس کانسٹیٹیوشن میں مینٹین کیا گیا تھا کہ فیڈرل اسٹرکچر جو ہوگا اسٹرانگ کرے گا سینٹرل گورنمنٹ کو اور لمیٹڈ اختیارات یا لمیٹڈ پاورز ہوں گی پروونشل گورنمنٹ کو، اور اسپیسیفک کچھ ایریاز ہوں گے وہ اسپیسیفکلی کس کے کنٹرول میں رہیں گے، ڈائریکٹلی سینٹرل گورنمنٹ کے، جس کا مقصد یہ تھا کہ اسٹیٹ میں اسٹیبلٹی لے کے آئی جائے گی اور اس کی یا اسٹیٹ کی اسٹیبلٹی اور کوہرنس کے لیے. جبکہ جس ٹائم پیریڈ میں یہ ڈیولپنگ فیز میں ہے پاکستان تب تک یہ سارا اختیار اسٹرانگلی سینٹرلائز گورنمنٹ کو سینٹرل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کر کے ہی مینٹین کیا جائے گا. نیکسٹ اس میں ایڈ کیا گیا تھا فنڈامنٹل رائٹس کو ایز سیم ایز ان 1962 کانسٹیٹیوشن اینڈ 1956 کانسٹیٹیوشن. بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں؟ وہ بیسک حقوق یا وہ بیسک رائٹس جو کہ اسٹیٹ آف پاکستان پرووائڈ کرتی ہے اپنے سٹیزنس کو. تو اس میں بھی
سیم جیسے پریویسلی ایڈ کیا گیا تھا کہ ملٹیپل فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزنس پرووائڈ کیے گئے تھے، جس میں فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسمبلی، ریلیجن، پروٹیکشن فرام دا ڈسکرمنیشن. دیز رائٹس were subject to the reasonable restriction in interest of the state, reflecting the temporary nature of framework. It was کہا کہ اسپیسیفکلی ان کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے اسپیچ، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف اسمبلی، ریلیجن، پروٹیکٹ فرام ڈسکرمنیشن. یہ جو فنڈامنٹل یا بیسکس تھے وہ کیا ہیں؟ فنڈامنٹل رائٹس میں ان کو تمام کے تمام شہریوں کو ان کے رائٹس ملیں گے، ان کو رائٹ ٹو سے اور اوپینین ہوگا. جیسا ہم نے پریویسلی ٹائم پیریڈ دیکھا تھا 1962 کا، تو اس میں کیا تھا؟ ڈکٹیٹر رول تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی. ظاہر سی بات ہے ڈکٹیٹر میں آپ کے پبلک اوپینین رائٹ ٹو سے اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی یا اتنا بولنے کا حق نہیں ہوتا. تو اس لیے اس میں ان ساری چیزوں کو ایڈ کیا گیا تھا اور کچھ ریزنیبل ریسٹرکشنز لگائی گئی تھیں جسٹ بیکاز کہ یہ انٹرم بیس پہ تھا، اسپیسیفک ٹیمپریری بیس پہ تھا. دیٹس وائی انہوں نے کہا تھا کہ اس میں لمیٹائزیشن کر کے اس کو رائٹس دے دی گئے ہیں، لیکن کچھ لمیٹائزیشن کی بیسس پر. نیکسٹ ون اسلامک پروویژنز تھی. یس، یہ جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا اس کی بھی بیسک جو پرنسپلز رکھے گئے تھے، چاہے انٹرم تھا، اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے تھا، لیکن آن دا بیسس آف اسلامک پروویژنز ہی تھی، اسلامک بیس پرنسپلز پر، اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز پر ہی بنایا گیا تھا. انٹرم کانسٹیٹیوشن ایکنالج اسلام ایز اے اسٹیٹ ریلیجن اینڈ انکلوڈ provisions for the law to align with the Islamic principles, though it didn't include as many explicit Islamic clauses as later constitution. بعد میں نے کہا کہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن فارم ہوا تھا اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو 1972 میں ڈسکس کی گئی تھی، اس میں ایڈ نہیں کی گئی تھیں. لیکن اس میں جو انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا اس میں جتنا بھی پیورلی انٹرم کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا اس میں اسلامک ویلیوز کو، اسلامک رولز کو، اسلامک لاز کو اسی اتنی ہی امپورٹنس اور انہی چیزوں کی بیسس پر، اسٹیٹ ریلیجن کی بیسس پر اتنی امپورٹنس اور اس کے اکارڈنگلی ہی لیجسلیشن کی گئی تھی. نیکسٹ ون از انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. یس، ادر امپورٹنٹ فیچر ہے جو 1972 کانسٹیٹیوشن انٹرم کانسٹیٹیوشن کا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ گارنٹی دے گا، یا جو 72 کا انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرے گا کہ جوڈیشری از آلویز انڈیپینڈنٹ ٹو اپ ہولڈ لا اینڈ فنڈامنٹل رائٹس دو اٹس پاور ان ٹرم آف جوڈیشل ریویو واز لمیٹڈ. اس نے کہا کہ بیسک اور پرائمری ٹاسک کیا ہوگا؟ اپہولڈ کرنا کس کو؟ کانسٹیٹیوشن کو، کانسٹیٹیوشن کی ورتھ کو، لاز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈامنٹل رائٹس کو جو کہ اسٹیٹ کے سٹیزنس کو بذات خود کانسٹیٹیوشن کے جورسڈکشن میں پرووائڈ کیے جاتے ہیں فرام دا سائڈ آف اسٹیٹ. دا انٹرم کانسٹیٹیوشن sought to strengthen the judiciary's independence by ensuring that courts were not unduly influenced by the executive branch. Because in 1962 جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک ڈکٹیٹر رول تھا، ایگزیکٹو باڈی کا پورا انفلوئنس تھا اوور جوڈیشل میٹرز. تو اسی بیسس پر اس نے کہا تھا کہ جوڈیشری انٹرم کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کو میک شیور کیا گیا تھا، انشور کروایا گیا تھا کورٹس کو کہ ان کی جو جورسڈکشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی اور کوئی بھی برانچ آف دا ادر برانچ آف دا گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی، انفلوئنس نہیں کرے گی جوڈیشل میٹرز کو، جوڈیشل اور کورٹس جورسڈکشن کو. نیکسٹ ون از نیشنل لینگویج. یس، کیونکہ ہم نے 1971 میں اپنا ایسٹ ونگ لاسٹ کر دیا تھا، اس کے بعد آٹومیٹکلی سی بات ہے 1972 انٹرم کانسٹیٹیوشن میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. اردو واز ایز نیشنل لینگویج آف دا پاکستان ود الاؤنسز فار دا یوز آف پروونشل لینگویج ایٹ دا پروونشل لیول. وہی بات کہ نیشنل لینگویج کیا ہے، سنگل اب ہو گئی تھی اردو لینگویج. پروونشل لیول پہ الاؤ تھا تمام پروونسز کو اپنی اپنی پروونشل لینگویجز، اور انگلش آلویز آپ کی کیا تھی؟ آفیشیل لینگویج کنسیڈر کی گئی تھی. نیکسٹ ون اس میں میجر فیچر تھا اسلام ایز اے اسٹیٹ ریلیجن. یس، while recognizing Pakistan as an Islamic republic, the interim constitution upheld that laws would be consistent with the Islamic teachings without enforcing a rigid interpretation, allowing room for the democratic and secular principles. It means کہ جو بھی اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس میں اسلامک ریپبلک اس کو اسی ٹرم کے اوپر انٹروڈیوس کروایا گیا، اور اس کے ساتھ انٹرم کانسٹیٹیوشن میں جو بھی قانون، جو بھی لاز بنیں گے، جو بھی ورکنگ ہوگی رولز اینڈ ریگولیشنز کی، وہ کنسسٹنس ہوں گی کس کے ساتھ؟ اسلام کے ساتھ. جو بھی قانون اگینسٹ ہوگا یا اسلامک ویلیوز اور ٹیچنگس کے اگینسٹ بنایا جائے گا وہ آٹومیٹکلی وائڈ ہو جائے گا. نیکسٹ ون از ٹیمپریری نیچر. یس، جیسے کہ اس کے ٹرم کے ساتھ پڑھتے ہیں 1972 انٹرم کانسٹیٹیوشن. انٹرم ان عبوری فور اسپیسیفک ٹائم پیریڈ، اور ٹیمپریریلی جو چیز بنائی جاتی ہے اس کو انٹرم بیسس پہ کہتے ہیں. جو 1972 کا کانسٹیٹیوشن کا اس کو بنایا ہی اس بیسس پہ کیا تھا کہ یہ کچھ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوگا، اور اس کی نیچر بھی ٹیمپریری ہی رکھی گئی تھی. یہ ٹیمپریری سولوشن رکھا گیا تھا کہ جب تک کوئی نیا آپ کے پاس لائے عمل، کوئی ایسا قانون، رولز اور ریگولیشنز نہیں بن جاتے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے، اس سے پہلے تک کچھ ایک ایسا اسٹرکچر اسٹیٹ میں انٹروڈیوس کروایا گیا جس کی بیسس پر اسٹیٹ گورن کرے گی. تو اس کا انہوں نے کہا کہ ایک کمپریہنسو پرماننٹ کانسٹیٹیوشن بننے سے پہلے تک، اس کو ڈرافٹ کرنے سے پہلے تک اس کو امپلیمنٹ کیا گیا.
جس نے ایک فاؤنڈیشنل فریم ورک جو تھا کہنے کہ ایک اس کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جو آنے والا نیکسٹ کانسٹیٹیوشن تھا تو 14 اگست 1947 کو ریلیز کیا تھا، جس نے اس کو 1972 کانسٹیٹیوشن کو سویلین رول اینڈ ٹرانزیشن فرام دا مارشل لا. آٹومیٹکلی سی بات ہے 1962 سے 72 تک کا ایک ٹائم پیریڈ آپ نے مارشل لا کے ڈکٹیٹ ٹائم پیریڈ کو دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا ہوا کہ جو ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا اس نے ایک ٹرانزیشن پیریڈ کو بھی انٹروڈیوس کروایا کہ ایک ملٹری رول جو ہے اس سے واپس گورنمنٹ کس اسٹرکچر میں آئی، سویلینس گورنمنٹ میں آفٹر دا ایئرز آف مارشل لا. اس نے سارٹ آؤٹ کیا تھا، ریسٹور کیا تھا کس کو، ڈیموکریٹک نارمس کو، ڈیموکریٹک ویلیوز کو جو کہ گورنمنٹ کو رول کرنے کا تھا، اور اسٹیبلش کیا تھا اسٹیبلٹی کو اور پبلک ٹرسٹ کو ان سیویلین انسٹیٹیوشنز. آٹومیٹکلی جب ڈیموکریٹک نارمز ہے اٹ مینز آپ کا سیویلینس کا پبلک کا ٹوٹلی پارٹیسپیشن ان دا گورنمنٹل ایکٹیویٹیز. نیکسٹ ون از پیونگ دا وے فور دا 1973 کانسٹیٹیوشن. آٹومیٹکلی سی بات ہے ایک ایسی ہم نے فور اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ایک ایسا لاہ عمل انٹروڈیوس کروایا تھا، فریم ورک بنایا تھا جو کہ جب تک نیا کانسٹیٹیوشن نہیں آ جاتا تب تک وہی چلے گا. تو اس 1972 کانسٹیٹیوشن نے ایک گراؤنڈ ورک دیا تھا نئے آنے والے کانسٹیٹیوشن کے لیے کہ جب تک وہ نہیں آتا تب تک اسٹیبلٹی کے لیے پاکستان کو اسٹیبلائز رکھنے کے لیے، کنٹینیو کرنے کے لیے، اس کی ورکنگ کو کنٹینیوٹی میں رکھنے کے لیے اس قانون کے تحت اس دائرہ کار میں اسٹیٹ کو رن کیا جائے گا. یہ تو تھے اس کے کچھ میجر فیچرز کہہ لیں، امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس کہہ لیں جس کے بارے میں نے بات کی. اور اگر اس کو میں بائنڈ اپ کی طرف لے کے جاؤں، سم اپ کی طرف کروں یا اس کا امپیکٹ کہوں تو اس میں ظاہر سی بات ہے ایک ایسا اسٹرکچر تھا 1972 انٹرم کانسٹیٹیوشن جس نے سرو کیا تھا ایز اے فاؤنڈیشنل ڈاکومنٹ جو پرووائڈ کی تھی اسٹیبلٹی ڈیورنگ ٹرانزیشنل پیریڈ اینڈ سیٹنگ اے پریسیڈنٹ فار دا ڈیموکریٹک گورنمنٹ. آٹومیٹکلی سی بات ہم نے 71 کی وار دیکھ لی، ہم نے 68 سے آن ورڈ پولیٹیکل ٹرموائل دیکھ لیا، کلیشز دیکھ لیے دونوں ونگز میں ریپرزنٹیشن کے لیے، پارٹیسپیشن کے لیے. پھر اسٹوڈنٹ موومنٹ اس میں چلتی ہے 1968 کی ایسٹ ونگ میں جہاں پر باقاعدہ اسٹوڈنٹ اور فورسز کے درمیان میں کلیش ہوتا ہے، پروٹیسٹ ہوتا ہے، ڈائریکٹ فائر ہوتا ہے، جس سے کیا ہے جو سچویشن تھی وہ ایسکلیٹ کر گئی یا وہ ایک ڈیمیجیبل کنڈیشن میں چلا گیا تھا پاکستان. پھر آپ کے پاس ساتھ ہی انڈیا کے ساتھ آپ کی وار ہو جانا اور آپ نے اپنا حصہ پاکستان نے لاسٹ کر دینا. اس ساری ٹائم پیریڈ کے گزرنے کے بعد ایک نیا فیز، ایک ٹرانزیشن آئی تھی جس کو سویلین گورنمنٹ کے ڈیموکریٹک نارمس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانے کے لیے. پھر اس نے آلسو ایک اسپیسیفک ڈائریکشن دی تھی نئے کانسٹیٹیوشن کو. اس کا امپیکٹ یہ ہوا تھا کہ ایک نئی جو کہ فریم ورک انٹروڈیوس کروایا گیا تھا 1973 کا کانسٹیٹیوشن. پھر اس سے کیا تھا پولیٹیکل پارٹیز کا ریوائول ہوا تھا. پھر جو بھی ورکنگ آج تک چلتی آ رہی ہے کہ جی اس نے گراؤنڈ ورک دے دیے تھے کہ اب پولیٹیکل پارٹیز بھی دوبارہ سے، کیونکہ جب بھی ڈکٹیٹر نارمز آتے ہیں وہ سب سے پہلے آ کے پولیٹیکل پارٹیز کو مارجنلائز کرتے ہیں، سائڈ لائن کرتے ہیں، دین وہ اپنا تاکہ کوئی بھی ایسی ان کے اگینسٹ اپوزیشن ہی نہ ہو، کوئی اپرائزنگ ہی نہ ہو، کوئی پروٹیسٹ ہی نہ ہو. نیکسٹ ون اس نے کیا گڈ ڈائریکشن یا گڈ امپیکٹ تھا اس کا کہ اس نے سویلین گورنمنٹ کے لیے آفٹر ایئرز آف اتھارٹیرینزم اس نے سویلین گورنمنٹ کو کا ریوائول کیا تھا. اس کے لیے ایک اچھا امپیکٹ تھا اس میں، یہ اچھے ایک رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت اس کو گورن کرنے کے لیے اسٹیٹ کو انٹروڈکشن دیا گیا تھا. تو یہ تھا 1972 انٹرم کانسٹیٹیوشن جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تھینک یو.